بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں، اسی لیے میری بہنیں ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میری شادی میری بہنوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی تھی۔ میری بیوی کا نام مہرین تھا اور وہ بہت اچھی اور خوبصورت تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا، جب ایک دن میری بڑی بہن، جن کو میں بڑی آپا کہہ کر بلاتا تھا، انہوں نے پوچھا، ارشد کیا خبر ہے، ابھی تک تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ تمہاری شادی کو تو 2 سال ہو گئے ہیں، اب تک تو مجھے یہ خوشی نصیب ہو جانا چاہیے تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، آپا جب اللہ کو منظور ہوگا بچے بھی ہو جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر ان کی بات کو ٹال دیا، مگر میری بیوی اب اداس رہنے لگی تھی اس بات پر۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا، مگر میں اسے تسلیاں دیتا تھا کہ بچے بھی ہو جائیں گے، ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے ہماری شادی کو۔ میری بات پر وہ صرف مسکرانے پر اکتفا کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی ہمہ وقت رہنے لگی تھی، جو مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بھی بہت محبت کرتا تھا، ادھر سے آپا کا اصرار بھی بڑھ گیا تھا کہ میرے گھر بچے ہو جانے چاہیے، مگر میرے ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب پر ایک دن انہوں نے تنگ آ کر مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے دیا، جس کو سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لیتا۔ میں نے آپا کو بہت سمجھایا کہ آپا دیکھیں، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو میں مایوس ہو کر دوسری شادی کر لوں، میں نے اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ سب۔ لیکن آپا کو کچھ زیادہ ہی خواہش تھی میرے بچوں کی، اس لیے وہ جب بھی ہمارے گھر آتی ہمیشہ صرف یہی سوال پوچھتی کہ میں کب ان کو یہ خوشی نصیب کر رہا ہوں۔ میں تو بس ان کو آسرا دیتا کہ جب اللہ نے چاہا، مگر ان کی بات سن کر میری بیوی چڑ جاتی تھی اور غصہ بھی کرنے لگتی تھی، اس لیے وہ جب بھی یہ ٹاپک شروع کرتی میری بیوی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے رویے پر میری آپا مجھے تند نظروں سے دیکھتی تو میں شرمندہ ہو جاتا، مگر میں بھی آپا کی ان باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اولاد نصیب میں ہوئی تو مل جائے گی آپا، ورنہ دوسری شادی سے بھی نہیں ملے گی۔ میری بات سے وہ مجھے ڈانٹ کر اس بات پر سوچنے کا کہہ کر چلی گئی، مگر میں نے اس بات کو بھلا دیا اور اپنی بیوی کو بھی یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پر بڑی آپا کا زور اب دوسری شادی کے لیے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے کبھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، وہ میری بڑی بہن تھی، ماں کا درجہ دیا تھا ان کو میں نے، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، ماں اور باپ دونوں کی محبت مجھے دی تھی انہوں نے، مگر ان کی یہ بات، میرا دل نہیں مان رہا تھا ان کی بات ماننے کو، اسی لیے اب روز اپنی بیوی کو میں اس کے میکے چھوڑ کر خود آفس چلا جاتا تاکہ وہ اکیلے میں نہ رہے۔ ایسے میں سوچ سوچ کر وہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے لوٹا تو میری بیوی بھی میکے سے آ چکی تھی۔ میں فریش ہوا، میری بیوی نے میرے لیے چائے بنائی، جب اسی وقت میری بڑی آپا ہمارے گھر آ گئی۔ ان کی اچانک آمد سے میں حیران اور خوش دونوں ہوا تھا، مگر میری بیوی کچھ بے چین ہو گئی تھی ان کی آمد پر، اور میری بڑی آپا بھی کچھ ناخوش لگ رہی تھی میری بیوی سے، مگر میں پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہنسی خوشی باتیں کر کے اپنا فرض نبھا رہا تھا کہ اچانک اتفاق سے میری ساس بھی وہاں آ گئی، اور انہیں آتا دیکھتے ہی میری بیوی انہیں اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے اس رویے پر میں حیران ہو گیا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ بڑی آپا نے مجھے گھورا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میری بڑی آپا نے 2-3 باتیں سنا دی کہ میری بیوی کا یہ کیا رویہ تھا، وہ یوں بیچ سے اٹھ کر اپنی ماں کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بھی غصے میں آ گیا، اپنی بیوی کا یہ رویہ مجھے بھی ناگوار لگا تھا۔ کون سا میری ساس بھاگی جا رہی تھی جو وہ ان کو یوں کمرے میں لے گئی، وہ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بڑی آپا جانے کے لیے اٹھی تو اسی وقت میری بیوی کمرے سے نکل آئی۔ ارے آپا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیے، رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا آپ، میری بیوی نے خوش دلی سے کہا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا، جبکہ آپا بھی مسکرا کر اس کی بات سن کر اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ مجھے جانے کیوں آپا پر اب غصہ آیا، میرے ساتھ میری بیوی کی برائی کر رہی تھی وہ، اور اب خود اس کے ساتھ خوش دلی سے گفتگو فرما رہی تھی۔ اسی لیے میں اٹھ کر کمرے میں آیا، سوچا اپنی ساس سے سلام دعا کروں، مگر کمرے میں آ کر میرے قدموں میں سے زمین نکل گئی، وہ میرے کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے پورا کمرہ چیک کیا، کمرہ خالی تھا۔ آپا کی موجودگی میں اپنی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں سکا۔ جب رات ہوئی بڑی آپا نے کھانا میرے ساتھ کھایا، کھانا سارا میری بیوی نے ہی بنایا تھا، مگر میں تب پھر حیران ہو گیا، میری بیوی نے بھوک نہیں ہے کہہ کر کھانے سے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ ایسا کیوں، وہ تو جلدی کھانا کھاتی تھی رات کا، پھر اس وقت منع کیوں کر دیا تھا اس نے؟ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی اس کے انکار کی۔ کچھ دیر بعد بڑی آپا نے جانے کا کہا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ ان کو گھر تک میں چھوڑاؤں، مگر بڑی آپا نے کہا کہ وہ خود چلی جائیں گی، یہاں پاس ہی تو ہے ان کا گھر، مگر میری بیوی نے ان کو منع کر دیا
اور بے حد اصرار کیا کہ میں ہی ان کو چھوڑنے جاؤں۔ اس کے اس طرح کے رویے پر میں نہ سمجھی سے بس اس کو دیکھتا رہا۔ پھر آپا کو میں ہی ان کے گھر چھوڑنے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اپنی بیوی کے بڑی آپا سے اس محبت کے مظاہرے پر میں حیران بھی تھا۔ بڑی آپا کو ان کے گھر چھوڑ آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے ساس کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں چلی گئی یوں اچانک مجھ سے اور بڑی آپا سے ملے بغیر؟ میں نے تو ان کو گھر سے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پر اس کی بات سن کر میں عجیب حیرت سے دوچار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ گھر کے بنے پچھلے دروازے سے واپس چلی گئی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، جبھی مزید کچھ نہ کہا، سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا اور جلد ہی میں نیند کی وادی میں بھی اتر گیا تھا۔ دوسرے دن جب میں آفس جا رہا تھا تو مجھے اچانک اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ میری ساس کل گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ میں اس بات کو سوچنے لگا۔ ہمارے کمرے کی بالکنی کا دروازہ ہمارے گھر کی پچھلی گلی میں کھلتا تھا، جہاں پر بڑا سا گھر کا گیٹ تھا جو سالوں سے بند تھا۔ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ سوچ بھی تھی میرے ذہن میں کہ وہ کیوں اس گیٹ سے گئی اور کیا ایسا کام تھا ان کا۔ مگر خیر میں کچھ دنوں میں یہ بات بھول گیا تھا۔ مگر میری بڑی آپا نے پھر دوسری شادی کا ذکر چھیڑ دیا، مگر اس بار مجھے ان کی بات پر غصہ آیا تھا۔ جانے کیوں مگر مجھے چڑ ہو رہی تھی ان سے، اور میں نے غصے میں فون پر ان کو جواب بھی دے دیا تھا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ میری اپنی زندگی ہے جس سے میں خوش ہوں، تو وہ مجھے کچھ نہ کرنے کو کہے۔ میری بات پر ان کو شاید حیرت اور دکھ ہوا تھا، اسی لیے وہ اگلے دن پھر ہمارے گھر آ گئی تھیں، اور وہ مجھ سے کچھ ناراض سی تھی۔ میرے رویے نے انہیں تکلیف دی تھی، اس لیے ان کے لہجے سے میرے لیے خفگی جھلک رہی تھی۔ ان کی آمد پر میں بھی کچھ شرمندہ سا تھا کہ یوں میں نے غصے میں کیسے ان سے اتنا کچھ کہہ دیا، حالانکہ وہ کچھ بھی کہیں میں نے کبھی ان سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ میں ان سے معذرت کر ہی رہا تھا کہ آج پھر اتفاق سے میری ساس وہاں آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میری بیوی ان کو لیے ہمارے کمرے میں بند ہو گئی۔ میرے سامنے اس دن کا منظر لہرا گیا۔ اس دن بھی تو یہی ہوا تھا اور آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگایا تو میری بیوی تقریباً 15 منٹ بعد کمرے سے باہر نکلی، وہ بھی اکیلی۔ اس نے آج بھی زبردستی بڑی آپا کو کھانے پر روک لیا، اور پہلے جو خفا بیٹھی تھی اب ان سے ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ میری بڑی آپا بھی اس کے ساتھ گھل مل کر بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج میری ساس کمرے میں ہو اور نہ گئی ہو۔ یہی سوچ کر اٹھ کر کمرے میں آیا تو پھر حیرت کا جھٹکا لگا، وہ نہیں تھی وہاں۔ میں واپس باہر لاؤنج میں آ گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آج بھی میں ہی اپنی بڑی آپا کو ان کے گھر تک چھوڑنے گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بھلا ایسا کیا کام تھا میری ساس کو جو وہ صرف اس سے کہنے آتی ہیں اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاتی ہیں، مگر اس نے بات کو ٹال دیا۔ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ میری ساس کا گھر پچھلی 3 گلیاں چھوڑ کر تھا، تو میری بیوی نے کہا کہ انہیں وہاں سے جانا آسان لگتا ہے۔ اس بار میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، جب بھی میری بڑی آپا یا دوسری بہنیں ہمارے گھر آتی میری ساس اسی دن آ جاتی۔ پہلے ان کا ہمارے گھر آنا مہینوں بعد ہوتا تھا، اب جب میری بہنیں آتی تب وہ بھی آ جاتی۔ میں عجیب کشمکش سے تنگ آ گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ وہی کرتی، میری بیوی کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی اور پھر ہم سے ملے بغیر پچھلے دروازے سے ہی نکل جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی بہنوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ میری دوسری شادی کا ذکر بھی اب نہیں کرتی تھی، مگر مجھے ان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ اپنی بیوی کے خلاف بھڑکاتی۔ مجھے تو ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ اس لیے ایک دن میری ان سے باتوں باتوں پر لڑائی ہو گئی اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے گھر پر دھیان دینے کی ان کو ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر سنبھالیں۔ اس سب کے بعد میری بہنوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ میری ساس بھی اب نہیں آتی تھی، میری بیوی بھی اب مطمئن تھی۔ ایک دن میں کچھ سوچ کر بالکنی میں آیا، وہاں سے نکل کر میں گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف گیا، مگر وہاں یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں حیرت سما گئی کہ وہاں تالا لگا ہوا تھا، ویسے ہی جیسے سالوں پہلے لگایا تھا ہم نے۔ اس تالے پر وہی گرد جمی تھی اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تالا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں ہو۔ میں واپس سے اپنے کمرے میں آیا اور اپنا خفیہ لاکر کھولا، جہاں زیورات اور زیادہ نقدی پڑی رہتی تھی۔ وہاں اس گیٹ کی چابی ابھی تک محفوظ تھی جو میں نے سالوں پہلے رکھی تھی۔ اب مجھے یاد آیا چابی بھی میرے پاس تھی اور لاکر کا پاسورڈ بھی مجھے ہی معلوم تھا۔ میری بیوی کو یاد نہیں رہتا تھا پاسورڈ، وہ بھول جاتی تھی، اس لیے اس نے کبھی اس لاکر کو نہیں کھولا تھا۔ میری ساس کیسے پچھلے گیٹ سے باہر جاتی تھیں؟ اگر وہاں سے نہیں جاتی تھیں تو پھر کہاں جاتی تھیں؟ اور میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ کئی سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، مگر ان کا جواب صرف وہ ہی دے سکتی تھی۔ مگر اس دن اچانک اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کو بہت الٹیاں آ رہی تھیں، میں گھبرا گیا تھا۔ پھر کچھ دن تک اس کی تیمارداری میں لگ کر میں یہ باتیں بھول گیا۔ پھر اس واقعے کو 5 مہینے ہو گئے تھے
ان 5 مہینوں میں بالکل بھی اپنی بہنوں سے نہیں ملا تھا، نہ بات کی تھی اور نہ ہی وہ میرے گھر آئی تھیں، مگر مجھے اب ان کی یاد آنے لگی تھی اور اپنے رویے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلے اندھا ہو گیا تھا غصے میں، اب میری آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا بڑی آپا کے گھر جا کر ان سے ملوں، معافی مانگوں اپنے رویے کی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن شرمندہ سا ان کے گھر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھی مگر انہوں نے بیٹوں کی طرح مجھے پالا تھا۔ فوراً سب کچھ بھلا کر مجھ سے ملی اور معاف بھی کر دیا۔ پھر میں نے دوسری دونوں بہنوں سے بھی معافی مانگی ان کے گھر جا کر، اور ان سے مل کر گھر واپس آیا تو آج اتنے مہینوں بعد میری ساس آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو وہ مسکرا کر ملی۔ میں فریش ہونے واش روم میں چلا گیا اور مہرین میرے لیے چائے بنانے گئی۔ کچھ دیر بعد جب واش روم سے نکلا تو میری ساس جا چکی تھی۔ میں بے ساختہ کمرے کو خالی دیکھ کر بالکنی کی طرف گیا اور پچھلا گیٹ چیک کیا، مگر ہمیشہ کی طرح اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری ساس چلی گئی، تو اس نے کہا ہاں امی تو چلی گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ پچھلے گیٹ سے گئی ہیں، مگر اس کے جواب نے مجھے حیرت سے گنگ کر دیا۔ نہیں تو وہ تو یہیں سے باہر گئی ہیں، پچھلے گیٹ سے کیوں جائیں گی وہ؟ مگر وہاں سے ان کا گھر قریب ہے، آسانی ہوگی ان کو اپنے گھر پہنچنے میں۔ میں نے کہا تو وہ ہنسی، ارے نہیں، وہاں تو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہوگی، مجھے کہاں پتہ ہے۔ اس کی بات پر مجھے اچنبھا ہوا، تو پہلے جو وہ وہاں سے جاتی تھیں تب بھی چابی میرے پاس تھی، تو وہ کیسے جاتی تھیں؟ میری بات پر اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ تب تو چابی میرے پاس ہی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو دے دی تھی، یاد کریں شاید آپ بھول گئے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ مجھے یقین تھا کوئی بات تھی، کچھ تھا جو مہرین مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس کو بتا دیا کہ میں آج بڑی آپا سے ملنے گیا تھا اور دوسری بہنوں سے بھی مل کر آیا ہوں اور اپنے رویے کی معافی مانگ کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے وہ خاموش سی لگی تھی۔ میں نے اپنی خوشی میں اس سے خاموشی کی وجہ نہیں پوچھی اور ازالے کے طور پر اپنی بہنوں کی گھر میں دعوت رکھی تھی۔ دعوت دوپہر کو تھی اور آج سنڈے تھا، چھٹی کا دن۔ آفس بھی مجھے نہیں جانا تھا، اسی لیے میں خوشی خوشی ساری تیاریاں کرنے لگا۔ میری بیوی کا موڈ بگڑا ہوا تھا، جو میں نے 1-2 بار نوٹ بھی کیا، مگر خوشی میں اس سے میں پوچھ نہیں سکا۔ پھر میری بہنیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب میری بیوی کچن میں تھی۔ جب دروازے پر بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے انتہائی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہاں میری ساس کھڑی تھی۔ وہ میری طرف دیکھے بنا اندر چلی گئی۔ میری بیوی بھی کچن سے نکل کر کمرے میں چلی گئی جہاں میری ساس گئی تھی۔ پھر وہی ہوا، تقریباً 15 منٹ بعد میری بیوی واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کو اپنی ساس اور بیوی کا رویہ محسوس ہونے نہیں دیا میں نے، ورنہ وہ بھی شاید مجھ سے سوال کرتی۔ اس کے بعد آج بھی میری ساس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر اب خوشگوار تاثرات تھے۔ اس لیے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، مگر میری بیوی نے نہیں کھایا تھا کھانا، بھوک نہیں ہے کہہ کر۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا، عجیب سا کچھ محسوس ہوا۔ میری بہنیں شام تک ہمارے یہاں ہی رکی تھیں۔ شام کی چائے کے بعد میں ان کو اپنی گاڑی میں چھوڑنے گیا۔ جیسے ہی میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آیا اور گھر کی طرف جا رہا تھا، جب میں نے اپنی ساس کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے تو وہ گھر میں نہیں تھی، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ میرے گھر سے ہی نکل رہی تھی۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی تھک کر سو چکی تھی۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر اگلے دن میں آفس چلا گیا۔ جب آپا نے مجھے وہاں فون کیا اور میری خیریت پوچھی، مگر جتنا کل میں خوش تھا اب مجھے ان سے بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 1-2 باتوں کے بعد فون رکھ دیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اپنے کمرے کے اندر سے آوازیں سن کر میں رک گیا۔ میری ساس اور میری بیوی باتیں کر رہی تھیں۔ اماں اس بار تو پکا کام کیا ہے نا، ایسا نہ ہو پھر کچھ دن بعد اثر ختم ہو جائے، یہ میری بیوی نے کہا تھا، جس کو سن کر میں وہیں رکنے پر مجبور ہو گیا تھا تاکہ پوری بات جان لوں۔ ہاں ہاں، اس بار کام پکا ہے، پہلے ہی وار میں اثر کرنا شروع کر دے گا، اور دیکھنا تمہارا میاں اپنی بہنوں کے سائے سے بھی نفرت کرے گا، یہ میری ساس کہہ رہی تھی، جس کو سن کر میں وہیں ساکت ہو گیا۔ تو کیا میرے بدلتے رویے کی وجہ وہ لوگ تھے؟ مزید بھی میری ساس کچھ کہہ رہی تھی میری بیوی سے، مگر مجھے زیادہ سکت نہیں تھی مزید سننے کی، اسی لیے میں سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہرین، میں زور سے چلایا تھا کہ وہ دونوں ہی میرے چلانے پر خوف زدہ ہو گئی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ارشد؟ میری بیوی نے بہت مشکل سے پوچھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ چوری تو میں نے پکڑی تھی ان کی، وہ بھی بہت بڑی۔
یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ساری بات، کون سا کھیل کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میں نے کہا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کون سا کھیل ارشد بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری ساس نے بہت ہی نرمی سے مجھ سے پوچھا، تو میں نے صرف ان کو دیکھا، منہ سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بڑی تھی، میں نہیں چاہتا تھا ان کا ادب بھول جاؤں، اس لیے میں نے صرف اپنی بیوی کو ہی مخاطب کیا تھا۔ میں نے ساری بات سن لی ہے آپ لوگوں کی، اب سچ سچ پوری بات بتاؤ مجھے مہرین، کہ کیا کر رہی ہو تم ایسا جس سے مجھے اپنی بہنوں سے نفرت ہو رہی ہے؟ میں نے پھر اس سے پوچھا۔ تعویذ، اس نے گھبرا کر ایک لفظی جواب دیا اور سر جھکا دیا۔ میں اس ایک لفظ سے ساری بات سمجھ گیا۔ تو اس تعویذ کا تعلق میری ساس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں پچھلے دروازے کی طرف سے جاتی ہیں اپنے گھر؟ مجھے معلوم ہے یہ بھی جھوٹ بولا ہے تم نے، کیونکہ وہ دروازہ ہمیشہ سے ہی بند تھا۔ مجھے یہ بات بھی تم کلیئر کر کے دو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ساری بات کلیئر کرنا چاہتا تھا میں۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا، اماں اسی مین دروازے سے باہر جاتی تھیں ہمیشہ، اس نے کہا جبکہ میری ساس خاموش کھڑی تھی۔ شروع سے پوری بات بتاؤ مجھے۔ میں نے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے۔ بڑی آپا آپ کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا بار بار ان کا آپ کو یوں دوسری شادی کے لیے اصرار کرنا۔ مجھے معلوم تھا آپ ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے، اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ ان کی بات ضرور مان جائیں گے۔ پھر میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو وہ مجھے ایک پیر کے پاس لے گئی، جنہوں نے مجھے ایک عمل بتایا۔ وہ عمل اس انسان کو کرنا تھا جس سے آپ کا سامنا نہ ہو 24 گھنٹے تک۔ میں یہ عمل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہتی ہوں، تو یہ ناممکن تھا 24 گھنٹے تک آپ کا سامنا نہ کرنا، اسی لیے اماں کو کہہ دیا کہ وہ کریں۔ جب بھی وہ آپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اور یہ عمل آپ کی بہنوں کی موجودگی میں ہی کرنا تھا، اسی لیے اماں اس دن آتی تھیں ہمارے گھر جس دن آپ کی بہنیں آتی تھیں۔ ان کو میں ہی فون کر کے بتاتی تھی ان کی آمد کا۔ اس نے کہہ کر سر جھکا دیا۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ عمل نمک کا تھا، نمک پر کچھ پڑھنا تھا، پھر اس نمک کو کھانے میں ڈال کر آپ کے ساتھ آپ کی بہنوں کو کھلانا تھا، کیونکہ اس نمک والا کھانا آپ جس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اس سے آپ کو نفرت ہو جاتی اور مجھ سے آپ کی محبت بڑھ جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا یہ میں کروں جس سے آپ کو ان سے نفرت ہو جائے اور مجھ سے محبت بھی، اور آپ کی بہنیں آپ کی دوسری شادی کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں، پھر آپ کی دوسری شادی کبھی نہ ہو۔ بس یہ سب اسی کا اثر تھا۔ اور ہاں، اماں کمرے میں ہی ہوتی تھیں تب، مگر آپ سے چھپی ہوئی ہوتی تھیں۔ جب آپ اپنی بہنوں کو ان کے گھر چھوڑنے جاتے تھے تب اماں آپ کے پیچھے ہی گھر سے نکل جاتی تھیں، کیونکہ پچھلے گیٹ کی چابی کہاں ہے مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا، ورنہ میں سچ میں اماں کو وہیں سے بھیج دیتی۔ اس کی باتوں پر مجھے سب سمجھ میں آنے لگا، اس کا رویہ، میرا اپنی بہنوں سے بد دل ہونا، جب بھی میں ان سے مل کر کھانا کھاتا وہ نہیں کھاتی تھی، اب مجھے سب سمجھ میں آنے لگا تھا، اور مجھے بے حد افسوس، دکھ ہوا تھا اس کے ایسا کرنے پر۔ میں نے غصے سے ناراضگی کے طور پر اس کو اپنی ساس کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ مگر اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ اس نے آپا کو فون کیا تھا اور سب کچھ بتا کر ان سے معافی مانگی تھی، اور میرے رویے کا بھی بتایا تھا۔ آپا تو فوراً سن کر میرے گھر آ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں۔ ان کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کی بھی غلطی تھی، اگر وہ مجھے مجبور نہ کرتی دوسری شادی کے لیے تو میری بیوی یہ سب نہ کرتی۔ کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطی تھی، وہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر برباد کرنے جا رہی تھی، صرف اپنی ایک خواہش کے لیے۔ مجھے بھی ان کی بات ٹھیک لگی، جتنا قصور میری بیوی کا تھا اتنا ان کا بھی تھا، اس لیے آپا مجھے اپنی بیوی کے گھر لے گئیں اور ہم اسے منا کر واپس اپنے گھر لے کر آ گئے۔ اب 3 سال بعد ہم دونوں خوش تھے اور مطمئن تھے۔ ہماری ایک پیاری سی بیٹی بھی تھی جو ابھی 1 سال کی تھی۔ میری بیوی نے دوبارہ ایسا کبھی نہیں کیا اور نہ آپا نے کبھی کچھ تلخ کہا، دونوں بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر سکون میں تھا۔ بے شک ہر چیز اللہ کی مصلحت سے ہوتی ہے، اگر ہمیں اولاد نہیں تھی تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہی تھی۔ شاید وہ وقت ہمارے لیے بہتر نہ تھا، بس انسان واقعی بڑا جلد باز ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔